اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل روحانی عملیات میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو لوگ نئے ہیں اس یوٹیوب چینل پر، ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ایک نئے عمل جو اپلوڈ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جن کو اس چیز کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو بھی مختلف اعمال شیئر کیے جاتے ہیں کافی لوگوں کے لیے یہ بڑے کارآمد ثابت ہوئے ہیں، اور ان کے پازیٹیو کومنٹس پڑھے، انہوں نے رابطہ کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو صحت یاب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہی التجا ہے کہ میں اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میرے اس عمل میں مجھے توفیق دے، میں زیادہ سے زیادہ اعمال لے کر میں حاضر ہوں اور لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو بد نظروں کی نظر سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، شر پسند لوگوں کے شر سے بچائے، آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ آج جو عمل لے کر میں حاضر ہوا ہوں جنون پن اور مرگی کا روحانی علاج ہے۔ اس سے پہلے میں یہ ویڈیو بنا چکا ہوں اور میں نے اس کا عمل بھی بتایا ہے، اس کا وظیفہ بھی بتایا ہے، اس بیماری کا اور نقش بھی بتایا گیا ہے، لیکن ابھی جو میں ایک نیا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جو نیا نقش لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ نہایت ہی اکثیر ہے، اس بیماری کے لیے نہایت ہی مجرب نقش ہے۔ یہ جو مرگی پن دورے پڑتے ہیں، انسان بیٹھا ہوتا ہے، اچانک شدید نیچے گرتا ہے، چاہے وہ بیٹھا ہو چاہے وہ کھڑا ہے، اچانک گر جائے گا، ہاتھ پاؤں الٹے ہو جاتے ہیں، منہ سے جھاگ وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو جس کو عام الفاظ میں مرگی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک شریر قسم کے جنات ہیں جو انسان پر حاوی ہوتے ہیں، اس کے دماغ کو اٹیک کرتے ہیں، جس سے انسان اپنی ہوش و حواس گم کر بیٹھتا ہے۔ انسان کو خود پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، وہ اتنا ہیوی قسم کا اٹیک کرتے ہیں جنات۔ یہ شریر جنات کی ایک قسم ہے جس کو ہم مرگی کا نام دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ڈاکٹری علاج ہے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ کسی بھی جنات، کسی بھی شریر چڑیل جو ان کا سایہ ہے، اس کا کوئی بھی ڈاکٹری علاج نہیں ہے۔ اس کا حل اللہ کے کلام میں ہے۔ جو سچے دل سے مصمم ارادے کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے کلام پر عمل کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو شفا دیتی ہے۔ لوگ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے رہتے ہیں، وہ اس کو انجیکشن لگاتے ہیں، اس کو دماغ کو بالکل سن کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ سویا رہے گا، جنات جو ہیں اس پر اٹیک کریں گے، لیکن وہ اس انجیکشن کی وجہ سے اس کے ہوش و حواس بالکل گم ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، چاہے جنات بھی اس پر حملہ کریں، کیونکہ اس کا جسم حرکت نہیں کر رہا ہوتا، تو جس سے انسان سمجھتا ہے کہ یہ پرسکون فیل کر رہا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو جنات نے اٹیک کیا ہے، وہ انجیکشن کے دوران وہ اپنا عمل تو کر چکا ہے نا، وہ اپنا جو کام ہے اس نے کر کے وہ چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کچھ آدھے گھنٹے بعد اس کو جو ہوش آیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں جو انجیکشن دیا ہے، تو اس کو ٹیبلٹ دی ہیں، اس سے وہ پرسکون فیل کر رہا ہے، اور میڈیکل جو سائنس ہے اسی کو یہی سمجھتی ہے کہ اس نے پرسکون فیل کیا، لیکن اس کا حل اللہ کے کلام میں ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے
اپنی پہلی ویڈیو میں اس کا عمل بتایا، اس کا وظیفہ بتایا، اور اس کا ایک نقش بھی دیا، 2-3 نقش بھی دیے مرگی کے علاج کے، اور ان کا باقاعدہ میں نے پورے طریقہ کار کے ساتھ سمجھایا کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے پینا ہے، کس طریقے سے باندھنا ہے۔ اگر آپ یہ پورا طریقہ سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ شفا یاب ہوں گے۔ تو ابھی یہ جو میں آپ کو نیا نقش میں دکھانے لگا ہوں، اس کے بھی پورے طریقہ کار کو سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ کو نقش ملا ہے فوراً جیسے بھی ہے اس کو استعمال کر لیں، تو اس سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ تو مین چیز ہے اس کو سمجھیں، اس طریقہ کار کو سمجھیں۔ مین چیز طریقہ کار ہے۔ ویسے تو اعمال کافی زیادہ انٹرنیٹ سے مل جاتے ہیں، کافی زیادہ اعمال آپ کو کتابوں کی شکل میں مل جاتے ہیں، لیکن اس میں پورا طریقہ کار نہیں بتایا جاتا۔ اس کو اپنا پیر استاد ہی سمجھا سکتا ہے، اپنا مرشد ہی سمجھا سکتا ہے، کیونکہ اس کے تجربات سے بار بار گزرا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے، کس وقت اس کو استعمال کرنا ہے، اور کوئی بھی اگر کوئی نقش ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے بھرنا ہے، کس طریقے سے لکھنا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے اس نقش کو لکھتے ہیں، اس طریقے سے آپ اس وظائف کو پڑھتے ہیں، تو وہ ایک پرس تاثیر بن جاتا ہے، اس کا فائدہ ہونے لگتا ہے۔ تو آج بھی جو میں اب ایک نیا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس مرگی کے علاج کے لیے، ایک نیا روحانی نقش لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ نہایت ہی پر تاثیر ہے۔ تو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ مرگی جنون مرگی، مرض جنون مرگی، جنون مرگی پاگل کے لیے یہ نقش بے نظیر ہے۔ بعض لوگ عمل کی مدد کے بغیر، اجازت کے بغیر کتابوں کے عمل کر بیٹھتے ہیں، جس میں رجت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی مفید ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، خود ہی بغیر کسی اپنے پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر، کسی کی اجازت لینے کے بغیر وہ کتابوں سے لکھے نقش یا وظائف کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب بغیر کسی اجازت کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس پر جو اس کے موکلین ہوتے ہیں وہ اس پر اٹیک کرتے ہیں۔ تو جو اٹیک کرتے ہیں وہ بندش لگا دیتے ہیں، چاہے اس کو بیمار کر دے، چاہے اس کے گھریلو جو پریشانیاں ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے جو کاروبار میں بندش لگ سکتی ہے، اس کی اولاد میں بندش لگ سکتی ہے، یعنی کہ طرح طرح کی مسئلے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں رجت۔ تو اگر کسی کو کوئی رجت ہے تو اس نقش کو استعمال کرے تو انشاءاللہ وہ رجت بھی جاتی رہے گی۔ ہمارا مین مقصد، جو لوگ پریشان ہیں اس مرگی کی بیماری کے لیے، تو وہ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ مرگی کی بیماری 100% گارنٹی کے ساتھ جاتی رہے گی۔ آپ اس نقش کو لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیں، کنندہ کروا کر کسی چاندی میں، تو انشاءاللہ وہ جاتی رہے گی۔ ابھی اس کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس طرح کا آپ لوگوں نے باکس بنانا ہے۔ اس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، 3 لائنیں اس طرف اور 3 لائنیں آپ نے اس طرف ایسے لگا لینی ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک ترتیب کہ 3493 یہاں سے شروع کرنا ہے، یعنی کہ یہ 3 4 سب میں سیم آ رہا ہے، اور یہاں سے 93، پھر یہ 94، 95، پھر 96، 98، اسی طرح 99 اور 3500۔ تو یہ ایک ترتیب کے ساتھ جو گنتی چل رہی ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو نقش بنانا ہے۔ یہ نقش کی چال ہے، یہ آتشی چال اس کو بولتے ہیں۔ یہ جو چالیں ہوتی ہیں 3-4 قسم کی چال ہے، آبی ہے، خاکی ہے، اسی طرح آتشی ہے، بادی ہے۔ تو یہ جو چالیں ہوتی ہیں، جو بزرگان دین نے، ولی اللہ نے یہ جو چالیں بتا دی گئی ہیں، یہ بڑی ہی پرتاثیر ہے۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر اس چیز پر میں نے سمجھانا شروع کیا تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو ابھی جسٹ آپ جس چال سے بتایا گیا ہے اسی چال سے آپ اس نقش کو بھریں، یعنی کہ آپ کو آسان ایک فارمولہ میں نے بتا دیا کہ یہ جو گنتی لکھی ہوئی ہے، سب سے پہلے آپ نے پہلے کارنر سے شروع کرنا ہے اس کو لکھنا، پہلا جو باکس ہے وہاں سے شروع کرنا ہے لکھنا، جہاں پر 3493 لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ جب تک یہ گنتی ختم نہیں ہوتی اس کو بھرتے جائیں۔ تو یہ مکمل آپ کی یہاں پر ہوگی، اس خانے پر آ کر 3509 پر۔ تو جب یہ نقش بنا لیں،
اس پر اول ہر درود ابراہیمی پڑھ کر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماریں، دم کریں اس کو، اور دم کرنے کے بعد اس کو کسی چاندی کے خول میں اس کو کلندہ کروائیں اور باندھ دیں، تو انشاءاللہ جو بھی مریض ہوگا مرگی کی بیماری کا تو انشاءاللہ وہ شفا یاب ہوگا۔ تو مجھے ابھی اجازت دیں، میں نئے عمل کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔